بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 51واں سبق ہے اور مضمون وصف الزاہد، جس کا ایک حصہ پچھلے درس میں گزر گیا۔ آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ قبل میں حضرت ابن سماک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ مسافروں اور قیدیوں کے حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ اب اس کی تفصیل کر رہے کہ کس طرح سے۔ فَأَمَّا الْمُسَافِرُونَ فَيَحْمِلُونَ مِنَ الطَّعَامِ وَالْحَلَاوَةِ مَا يَأْكُلُونَ، کہ مسافرین تو اپنے سفروں میں بھی کانوں اور لذت آمیز اشیاء سے آراستہ ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا أَنْتَ فَإِنَّمَا هِيَ خُبْزَتُكَ أَوْ خُبْزَتَانِ فِي شَهْرِكَ، اور ہرچہ آپ ہے تو آپ کے پاس یا ایک روٹی یا دو روٹیاں ہوتی تھی۔ ترمی بہا فی دن عندک، جس کو آپ مہینہ بھر کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے اور ایک بڑے مٹکے میں ڈال دیتے تھے۔ فَإِذَا أَفْطَرْتَ أَخَذْتَ مِنْهُ حَاجَتَكَ فَجَعَلْتَهُ فِي مِطْهَرَتِكَ، چنانچہ جب آپ افطار کرتے تو اس میں سے اپنے حاجت کے بقدر لے لیتے اور اس کو اپنے ڈول میں ڈال لیتے۔ ثم صببت علیہ من الماء ما یکفیک ثم استبغت به ملحا فهذا ادامک وحلواک، اس کو اپنے ڈول میں ڈال کر اس میں اپنی ضرورت کے برابر یا ضرورت کے بقدر پانی ڈال لیتے تھے اور پھر تھوڑا سا نمک ڈال لیتے تھے، تو یہی آپ کا سالن ہوتا اور یہی آپ کا حلوہ۔ فمن سمع بمثلک صبرک او عزم عزمک، چنانچہ جس نے بھی آپ جیسوں کے بارے میں سنا اس نے آپ کے صبر جیسا صبر اختیار کیا اور اب آپ کے ارادوں جیسا اپنے ارادے، یعنی آپ کے ارادوں سے اپنے ارادے ملائے۔ وما اظنک الا قد لحقت بالماضین، اور میں آپ کے بارے میں میرا گمان یہی ہے کہ آپ گزشتہ لوگوں سے پیوستہ ہے۔ وما اظنک الا، یہ اگلے سلائیڈ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کو جوڑیں گے۔ جی یہاں پر یہ دو لفظ ہے دن، اصل میں یہ اس کی جمع دینان آتی ہے، دینان یہ واحد ہے۔ یہاں پر دن کہا جاتا ہے ایک بڑے مٹکے کو، بڑا مٹکا جو مٹی کا ہوتا تھا، وہ جس کے لیے زمین کو تھوڑا بہت کھودنا پڑتا ہے تاکہ اس میں وہ حفاظت کے ساتھ رہ سکے، کیونکہ پھر اس کے گرنے کا الٹنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ اس صبغہ سے ہے، صبغہ یہ باب ضربہ سے، صبغن بھی آ سکتا ہے اور صبغن بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ باب نصارہ سے بھی آتا ہے، صبوغن بھی آتا ہے مصدر اس کا، اور صبغن بھی آتا ہے، رنگنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اگر باب نصارہ سے صبوغن مصدر ہو تو پھر یہ بر جانے کے معنی میں یہ آئے گا۔ یہاں پر یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، استباغن سالن بنانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وما اظنک الا، اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اگلے سلائیڈ والے کے ساتھ۔ وما اظنک الا قد فضلت الآخرین، اور میں آپ کو دوسروں پر فضیلت والا سمجھتا ہوں۔ ولا احسبک الا قد اتعبت العابدین، آپ کے بارے میں میرا گمان یہی ہے کہ آپ نے عابدوں کو بھی تکا دیا ہے۔ وَأَمَّا الْمَسْجُونُ، اب مسافرین کا ذکر انہوں نے کر دیا، اب یہاں سے قیدیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَسْجُونُ فَيَكُونُ مَعَ النَّاسِ مَحْبُوسًا فَيَأْنَسُ بِهِمْ،
کہ ہرچہ قیدی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ محبوس ہوتے ہیں تو ان سے انسیت حاصل کرتے ہیں. وَأَنْتَ فَسَجَنْتَ نَفْسَكَ فِي بَيْتِكَ وَحْدَكَ فَلَا مُحَدِّثٌ وَجَلِيسٌ مَعَكَ. اور ہرچہ آپ تھے تو آپ نے اپنے نفس کو اپنے گھر میں تنہا ہی قید کر رکھا تھا. وہاں پر آپ کے ساتھ نہ کوئی باتیں کرنے والا تھا اور نہ ساتھ میں کوئی بیٹھنے والا تھا. ولا ادری ای الامور اشد علیک. اور مجھے نہیں پتا کہ ان دو کاموں میں آپ کے اوپر سخت کون سا تھا، مشکل کون سا تھا. الخلوۃ فی بیتک تمر بک الشہور والسنون ام ترکک المطاعم والمشارب. آیا گھر میں وہ خلوت اور تنہائی جو آپ پر مہینوں اور سالوں سے گزر رہی ہے، یا آپ کے کھانے پینے کی چیزوں سے دستبرداری اختیار کرنا، یعنی ان دونوں چیزوں میں سے کون سا کام آپ کے اوپر زیادہ مشکل ہے اور جس نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے. لا ستر علی بابک ولا فراش تحتک. نہ آپ کے دروازے پر کوئی پردہ ہے اور نہ آپ کے نیچے کوئی بستر ہے. ولا قلت یبرد فیہا ماؤک. اور نہ آپ کے پاس کوئی کوزہ ہے جس میں آپ کا پانی ٹھنڈا ہو سکے. ولا قصعۃ یکون فیہا غداؤک وعشاؤک. اور نہ کوئی پیالہ جس میں آپ کے لیے دن رات کا کھانا ہو. مطہرتک قلت وقصعتک قلت وقصعتک طورک. آپ کا لوٹا یہ مطہرتوں کا قلتوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس کی طرف اس کی اضافت انہی کی طرف آئے گی. یعنی آپ کا لوٹا ہی آپ کا مٹکا ہے. وقصعتوں کا طوروں کا. اور آپ کا یہ پیالہ ہی آپ کا چھوٹا برتن ہے. وَكُلُّ أَمْرِكَ يَا داود عَجَبُ. اور اے داود آپ کا تو ہر کام ہی نرالا ہے. یہاں پر یہ دو لفظ ہے، قلہ اور قصعہ. قلتن یہ چھوٹے کوزے کو کہا جاتا ہے. اس کی جمع قلل بھی آ سکتی ہے اور قلال بھی آ سکتی ہے. جیسے عربی کا ایک شعر ہے، لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجَالِ. یعنی پہاڑ کے اوپر سے بڑے بڑے پتھر لانا یہ کام میرے لیے آسان ہے بجائے اس کے کہ میں لوگوں کے احسان اپنے اوپر لے لوں. اپنے اوپر یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر نیچے لانا پہاڑ سے میرے لیے آسان ہے بجائے کہ اس کے کسی کا احسان اپنے اوپر لادنا. تو قلل بھی آ سکتا ہے اور قلال یہ بھی آ سکتا ہے. باب ضربہ سے یہاں یہ استعمال ہوا ہے قلن، قلن یا قلتن. تینوں طرح کے اس کے یہ آ سکتے ہیں. کم ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. قصعۃ پیالے کو کہا جاتا ہے. قصاع، قصعات اس کی جمع آتی ہے. باب سمع سے قصعن اور باب کرمہ سے قصاعتن یہ جوان ہونے میں تاخیر کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور باب فتح سے قصعن پانی کے گھونٹ نکلنا اس معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر اس کو باب تفعیل سے ہم لیں تو باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تقصیعن بجانے کے معنی میں پھر یہ آئے گا. جی بڑھتے ہیں اگلے اور آخری سلائیڈ کی طرف. اما کنت تشتہی من الماء باردہ. اے داود کیا آپ کا دل ٹھنڈے پانی کو نہ چاہتا تھا؟ ولا من الطعام طیبہ. کیا آپ کو پاکیزہ اور اچھے کھانے کی خواہش نہیں تھی؟ ولا من اللباس لینہ. کیا آپ کو نرم کپڑوں کی آرزو نہیں تھی؟ بلا کیوں نہیں تھی، یقیناً آپ کو بھی یہ خواہش اور آرزو رہی ہوگی. ولکنک زہدت فیہ لما بین یدیک. لیکن آپ نے ان تمام خواہشات کو رونتے ہوئے ان سے لاپرواہی برتی، اس میں زہد اختیار کیا. فما اصغر ما بذلتا. بس بہت ہی کم ہے جس
کو آپ نے خرچ کیا، وما احقر ما ترکتا، اور کتنی ہی حقیر تھی وہ چیز جس کو آپ نے چھوڑا، وما ایسر ما فعلتا فی جنب ما عملتا، اور کتنے ہی سہل و آسان تھے وہ کام جنہیں آپ نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کیا، اما انت فقط ظفرت بروح العاجل وسعدت واللہ فی العاجل، اللہ کی قسم بہرحال آپ واقعی دنیا کی شادمانی میں بھی کامیاب ہوئے، اور اللہ کی قسم آخرت میں بھی سعادت اور نیک بختی سے سرفراز ہوگے۔ عزلت الشہرۃ عنک فی حیاتک لکی لا یدخلک عجبہا، عزلت الشہرۃ عنک فی حیاتک، آپ نے دنیاوی زندگی یعنی زندگی میں ہی شہرت کو خود سے دور رکھا، لکی لا یدخلک عجبہا، تاکہ کہیں اس کا عجب آپ میں داخل نہ ہو، ولا یلحقک فتنتہا، اور اس کے فتنے آپ کے ساتھ لاحق نہ ہو جائے، فلما مت شہرک ربک بموتک وَأَلْبَسَكَ رِدَاءَ عَمَلِكَ، اب جب کہ آپ کی موت ہو چکی ہے تو اللہ نے آپ کی موت کی وجہ سے آپ کو شہرت بخشی ہے، اور آپ کے عمل سے آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے، اور آپ کو عمل کے پیراہن سے آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے۔ فَلَوْ رَأَيْتَ الْيَوْمَ كَثْرَةُ طَبَعِكَ عرفت ان ربک قد اکرمک، اگر آج آپ اپنے پیروکاروں کی کثرت کو دیکھتے تو سمجھ لیتے کہ آپ کے رب نے آپ کا اکرام کیا ہے۔ جی یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے عملتا، عملتا یہ یہاں پر باب نصر سے استعمال ہوا ہے، عملہ باب نصر سے مصدر اس کا عملاً آتا ہے، عملاً امید کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور یہی معنی یہ جب باب تفعیل سے استعمال ہو تو تعمیلاً اس سے بھی یہی معنی اس کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ باب تفاعل سے تأملاً، تأمل یتأمل تأملاً غور کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ تو معزز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو کہ بین السیدۃ زبیدۃ والمامون اس عنوان پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔